بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 34 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قاعدہ مد اور قاعدہ حاجہ۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم مضاعف کے چند قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے مزید 2 قاعدے آج ہم مضاعف سے متعلق پڑھیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور معمول کے مطابق چند مثالوں سے اپنے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اب اپنی اسکرین پہ چند جملے لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دوسرا جملہ ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اور تیسرا جملہ ہے كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا۔ سب سے پہلے ہم ان مثالوں کے اندر ان الفاظ کا تعین کر لیتے ہیں جو ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے۔ سب سے پہلے جملے کے اندر شرًا، دوسرے جملے کے اندر صفًا صفًا، اور تیسرے جملے کے اندر دکن دکا۔ یہ 3 لفظ ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ چند قواعد کی بنیاد پر ہم کسی حرف کا دوسرے حرف میں ادغام کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے کہ شرًا کے اندر جو ادغام ہوا ہے، 2 را اکٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کون سا قاعدہ یہاں پر جاری ہوا ہے۔ اسی طریقے سے صفًا صفًا، یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے، اور دکن دکا، یہاں پر کس قاعدے کے تحت ادغام کیا گیا ہے۔ چونکہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے جو 2 قاعدے پڑھے تھے، ان 2 قاعدوں کی بنیاد پر تو یہاں ادغام ممکن نہیں ہے۔ وہاں ہم نے کہا تھا کہ دونوں متحرک ہو، ماقبل حرف ساکن ہو اور مدہ بھی نہ ہو، تو پھر ہم منتقل کر دیتے ہیں حرکت کو اور پھر دونوں کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر وہ صورتحال نہیں پائی جا رہی۔ یہاں لفظ کی ایسی کون سی حالت ہے جس کی بنیاد پر قاعدہ جاری ہوا ہے۔ تو آئیے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں اپنی مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قاعدہ کیوں جاری ہوا۔ قاعدہ مد، ایسے 2 ہم جنس یا ہم مخرج حروف، ہم جنس ہوں یا ہم مخرج ہوں، یعنی ان کا پڑھنا ایک جیسا ہو، جن میں سب سے پہلا حرف ساکن غیر مدہ ہو تو پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دینا واجب ہے، جیسے مد دن سے مدن اور ادتع سے اتع۔ قاعدہ کیا ہے کہ 2 ہم جنس یا ہم مخرج حرف ہوں اور ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو اور مدہ بھی نہ ہو تو ہم پہلے حرف کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں، اور یہ ادغام کرنا ضروری ہے۔ جیسے مد دن، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 2 دال اکٹھے ہوئے اور دونوں میں سے پہلا ساکن ہے اور وہ مدہ بھی نہیں ہے، تو ہم نے دونوں کا آپس میں ادغام کیا تو مدن بن گیا۔ ادتع، اس میں دیکھیے دال اور تا 2 ہم مخرج حرف ہیں اور ان دونوں کے اندر پہلا حرف ساکن ہے اور مدہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے دونوں کا آپس میں ادغام کیا تو صیغہ اتع بن گیا۔ تو یہ تھا قاعدہ۔ آئیے اب لوٹتے ہیں مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا وہاں پر ایسی صورت پائی جا رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ادغام کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے شرًا۔ شرًا یہ اصل میں ہے شرً۔ اب ہم نے کہا کہ اگر 2 ہم جنس حرف اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور مدہ بھی نہ ہو تو ہم دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ تو یہاں قاعدے والی صورت پائی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے ادغام کیا تو لفظ شرًا بن گیا۔ اسی طریقے سے صفًا صفا،
یہ بھی اصل میں صف فن ہے. دو ہم جنس حرف اکٹھے ہوئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، مدہ نہیں ہے، تو ہم نے دونوں کا ادغام کیا تو صیغہ صفن بن گیا. اسی طریقے سے دکن دکا، دکن بھی اصل میں تھا دک کا، اور دوسرا دکن بھی اسی طریقے پہ. اب دو ہم جنس حرف اکٹھے ہوئے اور دونوں میں سے پہلا ساکن بھی ہے تو ہم نے اس قاعدے کی بنیاد پر ان کا ادغام کیا تو یہ دکن بن گیا. تو ان تینوں الفاظ کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہمارا قاعدہ مدن جاری ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ دو ہم جنس حرف ہوں یا ہم مخرج حرف ہوں، دونوں میں سے پہلا ساکن ہو تو ہم ان دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے، اور یہ ادغام ضروری ہے. تو قاعدہ نمبر 1 ہم نے سمجھ لیا. آئیے قاعدہ نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلے اس کی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ چند جملے لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پہلا جملہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دوسرا جملہ ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. اور تیسرا جملہ ہے وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ. سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا تعین کرتے ہیں جو ہمارے آج کے اس قاعدے سے متعلق ہیں. پہلے جملے کے اندر ضالین، دوسرے جملے کے اندر یحادون، اور تیسرے جملے کے اندر حاجہ اور اتحاجونی. یہ 4 لفظ ہیں ان جملوں کے اندر جو ہمارے آج کے قاعدے سے متعلق ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے الضالین. ضالین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے اوپر تشدید پائی جا رہی ہے، اور تشدید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ حرف مکرر آیا ہے، یعنی 2 مرتبہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ضالین یہ صیغہ ہے فاعل کا، اور فاعل کا وزن ہے فاعلین. فاعلین، تو اس اعتبار سے ضالین ہے ضاللین، لیلین، یہ اس کی اصل ہے. اب ضاللین، اس میں آپ دیکھیں 2 لام آئے ہیں اور دونوں متحرک ہیں. ما قبل جو حرف ہے وہ مدہ ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ 2 حرف ہوں متحرک ہوں، ما قبل ساکن حرف ہو اور وہ مدہ بھی نہ ہو تو ہم اس وقت ما قبل کو حرکت دیتے تھے. تو یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا اور کس طریقے سے جاری ہوگا یہ ہم آج جانیں گے. اسی طریقے سے یحادون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اصل میں ہے یحاددون، یحاددون، یفاعلون، یفاعلون. اب یحاددون آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دال متحرک ہیں، ما قبل حرف مدہ ہے، تو اب یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا یہ بھی آج ہم جانیں گے. اسی طریقے سے حاجہ یہ اصل میں ہے حاججہ، حاججہ. اور اتحاجونی اصل میں ہے تحاججوننی، اتحاججوننی. اب یہاں پر بھی 2 جیم اکٹھے ہوئے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ما قبل حرف مدہ ہے. تو آئیے جانتے ہیں جب 2 حرف متحرک ہوں ما قبل حرف مدہ ہو تو وہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس قاعدے کو جاری کیا جاتا ہے. قاعدہ حاجہ، اگر 2 ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ما قبل حرف مدہ زائد ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے
ادغام کرنا واجب ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ دو ہم جنس حروف متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف مدہ زائد ہو تو پہلے حرف کی حرکت کو حذف کر کے ان دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ حرف مدہ بھی ہو اور زائد بھی ہو تو اس صورت کے اندر ہم ادغام کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، حاججا، اب دو جیم اکٹھے آئے، ایک ہی جنس کے ہیں، دونوں متحرک ہیں لیکن ماقبل حرف مدہ زائد ہے تو ہم پہلے جیم کی حرکت کو ختم کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کریں گے تو صیغہ حاجہ بن جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ذرا مثال کو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہا کہ ضالین اصل میں ہے ضاللین۔ اب ضاللین میں آپ دیکھیں کہ دو لام ایک جنس کے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ماقبل حرف مدہ ہے اور زائد ہے، تو اس صورت کے اندر ہم پہلے لام کی حرکت کو حذف کریں گے، پھر دونوں لام کو آپس میں ادغام کر دیں گے تو صیغہ ضالین بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یحادون، ہم نے کہا کہ اصل میں ہے یحاددون۔ اب دو دال ایک جنس کے اکٹھے ہوئے، دونوں متحرک ہیں، ماقبل حرف مدہ زائد ہے تو ہم نے پہلے دال کی حرکت کو حذف کیا، ختم کیا، پھر دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا تو صیغہ یحادون بن گیا۔ اسی طریقے سے حاجہو، ہم نے کہا اصل میں حاججہو ہے، دو جیم متحرک اکٹھے ہو گئے، ماقبل حرف مدہ زائد ہے تو ہم نے پہلے جیم کی حرکت کو ختم کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کیا تو صیغہ حاجہو بن گیا۔ اسی طریقے سے اتحاجونی، ہم نے کہا اصل میں ہے اتحاججونی، اب دو جیم اکٹھے ہیں، دونوں متحرک ہیں، ماقبل حرف مدہ زائد ہے تو پہلے جیم کی حرکت کو حذف کر کے دونوں کا آپس میں ادغام کر دیں گے تو صیغہ اتحاجونی بن گیا۔ تو یہ تھا ہمارا قاعدہ جو ہم نے آج پڑھا اور ان مثالوں پہ اس قاعدے کو ہم نے جاری کیا۔ تو امید ہے آج کے دونوں قاعدے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ الفر، الرد، الجر، الصب، مدہامتان علی المار فی الطریق ان یحترم غیرہ، اخضار الزرع، ضال، زالان، ضاجات۔ یہ چند جملے اور چند الفاظ ہیں، آپ نے ان جملوں کے اندر اور ان الفاظ کے اندر قواعد کو جاننا ہے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے۔ آیا قاعدہ مدن جاری ہوا ہے یا قاعدہ حاجہ استعمال ہوا ہے، یہ آپ نے ان تمام جملوں کے اندر اور تمام الفاظ کے اندر جاننا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔